یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ قاف 26واں پارہ اور 50 نمبر سورت، اس کی 29 آیتیں ہو گئی۔ اب یہاں پہ چونکہ قیامت کے پس منظر بیان ہو رہے ہیں، برے لوگوں کا انجام، کس حالت میں وہ پیش ہوں گے، پھر وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے آئیں گے۔ انہیں کہے گا کہ یہ دیکھیں اس دن کے بارے میں تمہیں بتایا گیا تھا، تم کو شک کر رہا تھا، کوئی کہتا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اب تمہارا لڑنا جھگڑنا فریاد کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو مزید اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم جہنم سے کہیں گے علم طلعت، اے جہنم تو بھر گئی، جہنم یہ مؤنث سے سماعی ہے، مؤنث سے، تو بھر گئی۔ وتقول، دیکھیں یقول مذکر غائب کے لیے آتا ہے، تقول مؤنث غائب کے لیے آتا ہے۔ یقول یقولان یقولون، تقول تقولان یقولن۔ تقول وہ کہے گی حل من مزید، اب جہنم کیا کہے، کچھ زیادہ، یعنی اب مزید جگہ ہے، جہنم کہے گی مزید جگہ ہے، مزید افراد چاہیے۔ رب کریم نے چونکہ سورہ ہود میں، جو سورہ یونس کے بعد 11 نمبر سورت ہے، اس میں ہم آیت نمبر 119 میں پڑھ چکے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، میں ضرور جہنم کو بھروں گا انسانوں اور جناتوں سے۔ تو اب جہنم کو اللہ فرمائے گا کہ تو بھر گئی، تو وہ کہے گا نہیں مزید۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے اپنا پاؤں بلا کیف وہ جہنم میں رکھے گا، تو جہنم کہے گا پھٹ گئی، میں پھٹ گئی، بس اب بھر گئے۔ تو یہاں دیکھے رب کریم فرمائے کہ تو بھر گئی، تو وہ کہے گا نہیں مزید اب درکار ہیں، اب گنجائش ہے۔ اور دوسری طرف وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو قریب لایا جائے گا متقین کے لیے۔ جنت کس کے لیے بنی ہے؟ کئی جگہ تمہیں بتا چکا ہوں، اور یہ تو تمہیں یاد رہے گا، سورہ محمد تو ابھی ابھی گزری، سورہ حجرات، سورہ فتح اور سورہ محمد 47 نمبر سورت کے 15 نمبر آیت کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، اور یہ آیت ہم وہاں پڑھ چکے تھے سورہ رعد میں، وعد المتقون۔ اللہ نے وعدہ جنت کا جو ہے متقین سے کیا، تو جنت پرہیزگاروں کے لیے آگے یعنی قریب کر دی جائے گی، پاس لائی جائے گی، جو دور نہیں ہوگی۔ یعنی قیامت میں متقی لوگ عرش کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے کہ وہاں ان کو جنت نظر آتی ہوگی کہ اب ہم جا رہے ہیں۔ یہ پس منظر کیا ہوگا؟ اللہ اللہ اللہ۔ آج کوئی مدینہ منورہ جاتا ہے تو ایسے بالکل خوش ہوتا ہے کہ اب محبوب کے شہر میں جا رہا ہوں، خوش ہوتا ہے نا۔ تو جب جنت میں جائیں گے وہاں تو سب کچھ ہے، رب کا دیدار وہاں ہے، اور رب کے پیاروں کا دیدار بھی وہاں ہے جنت میں۔ میرے استاد سے علم کے درجات بلند فرمائے، کہتے کیسے مسلمان ہیں، جنت کے بارے میں تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ پتہ ہے جنت میں کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی رضا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور اللہ والوں کی ہم نشینی، ان کا دیدار، اور تمہارے وہ جو تم چاہتے ہو۔ تم سمجھتے کہ جنت نہیں ملے گی اور اللہ کی رضا ملے گی، نہیں، جو جنت میں جائے ان کو اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار، اللہ والوں کی ہم نشینی نہیں ملے گی۔ خیال ہے کہ واقعہ میں تو یوں ہے کہ یہ جنت لوگوں کے قریب لائی جائے گی، مگر یہ محاورہ ہے، کیا ہے؟ جیسے مسافر کو کہتے ہیں کہ لاہور قریب آ گیا، شہر فلاں شہر قریب آ گیا، تو کیا وہ شہر قریب آتا ہے؟
بلکہ مسافر ان کے قریب آتا ہے تو کہتے ہیں بس قریب آ گیا، ہمارا شہر قریب آ گیا. حالانکہ یہ نہیں کہتے کہ ہم قریب آ رہے ہیں، تو یہ محاورے میں ہوتا ہے، ورنہ جنت تو ابھی اپنی جگہ ہے نا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان جہاں بھی رہتا ہے دنیا میں بھی ایک نیکوکار انسان کے لیے جنت ہے. اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو جنت اللہ کی رحمت ہے وہاں. تو دنیا میں بھی مسلمان کو بڑا سکون. یہاں ایک بچہ آتا ہے عصر کے نماز میں آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں سر مجھے مسجد میں نا بڑا مزہ آتا ہے، آپ کے پاس آتے ہیں تو درس سنتے ہیں، یہ بڑا مزہ آتا ہے. کہتے ہیں میرے گھر والے بھی بڑے خوش ہیں، میں آپ کا پورا درس سنتا ہوں، مجھے جو اب مزہ آ رہا ہے نا، سوتے وقت بھی کچھ نہ کچھ سنتا رہا. میں نے بولا اس ایج میں آپ دین کے طرف آئے، یہ ولیوں کی نشانی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا کچھ نہیں ہے. اور خاص کر اتنا بچہ ہو، 19-20 سال کا بچہ ہو، 9 میٹرک اسٹوڈنٹ ہو، اور ان کو جو ہے نا مسجد میں آنے میں اور نماز میں مزہ آ جائے تو سمجھے کہ بس اللہ ان سے راضی ہے، کامیاب ہے. اللہ سب نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. یہ جو آج تم دیکھ رہے ہو جنت قریب آ رہی ہے، یعنی اب تم بالکل جو رزلٹ ہونے والا تھا کہ اللہ نے مسلمانوں سے جنت کا وعدہ کیا، مسلمان مرد عورتوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. آیت نمبر 72. اب یہ منافقین سے جہنم کا وعدہ آیت نمبر 68. کہتے یہ کون ہے؟ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر رجوع لانے والے اور حفاظت کرنے والے، کہ اگر گناہ ہو گیا تو اللہ کی حضور رجوع کیا اور یا اللہ میری توبہ غلطی ہے. اواب مبالغے کا صیغہ ہے. اوابین کہتے ہیں، اوابین مغرب کے بعد جو نماز ہے تو کہتے ہیں اللہ ان کو نصیب کرتا ہے جن کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہو، نصیب ہو، اللہ نصیب کرے. چاروں ٹائم نفلوں کے لیے کوشش کرے کہ فرض کے علاوہ سب سے پہلے نفل تہجد، اور اس کے بعد اشراق، پھر چاشت، اور پھر اوابین. میں کسی سے پوچھا کتنے نماز پڑھتے، کہتے 5. میں نے بولا 5 تو ہر کوئی پڑھتا ہے. میں نے بولا 9 نمازیں پڑھا کرو، یہ نوافل بھی پڑھا کرے. تو اس دور میں تو 4 بھی پڑھ لیتا. میں تو 4 تو پڑھتا ہوں، صبح کی نماز بس رہ جاتی ہے. چل بھائی، وہ سمجھتے کہ میں بڑا تیر مار رہا ہوں. جو گناہوں پر قائم نہ رہے اور اللہ کی حدودوں کی حفاظت کرے، اور خاص کر نمازوں کا محافظ ہو. ہم نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 9 میں پڑھا تھا. اور یہ جو کامیاب ہو گئے قد افلح المؤمنون، ان کی پھر 9-10 صفات جو ہے نا بیان ہوئے. ایک سورہ توبہ میں بیان ہوئے، پھر یہاں پہ، اور پھر سورہ احزاب میں غالباً 36 نمبر آیات میں ان المسلمین والمسلمات. 3 جگہ عبداللہ بن عباس نے کہا یہ وہ کلمات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل کا امتحان لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بولو وہ یہ ہے سورہ توبہ میں، پھر سورہ مومنون میں، اور پھر سورہ احزاب میں، اور پھر سورہ معارج میں 36 نمبر غالباً 34 نمبر آیت ہے، وہاں بھی ہے. سورہ مومنون میں عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ لوگ اپنی نماز صلواتہم یحافظون. اور سورہ معارج میں عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ، یہاں وہاں واحد کا صیغہ ہے. اور چونکہ وہاں پہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کر، یہ جملہ انشائیہ تھا. اور پھر وہاں فرمایا ارے یہ جو کامیاب ہو گئے جنہیں قیامت کے دن بے چینی نہیں ہوگی، بھاگ دوڑ نہیں ہوگی، ارے یہ تو وہ ہے جو نمازوں کے محافظ تھے. نمازوں کی حفاظت مختلف اعتبارات سے، کہ ان کے معنی بھی سیکھے، ان کے تلفظ کو بھی صحیح یاد کرے. اللہ سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو رب فرماتا ہے یہ تو حفاظت کرنے والے تھے. من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرا، کہ اللہ بہت قہار جبار ہے. یؤمنون بالغیب وجاء بقلب منیب، ایسے دل لے کر آیا، وجاء بقلب سلیم،
ہاں سالم دل جو شرک کفریات خرافات سے پاک تھا، رب کے عشق میں ڈھسا ہوا تھا، اللہ والوں کے محبت میں تھا، تو یہ وہ ہیں رجوع کرنے والے، منیب اس میں فاعل ہے، ادخلوا پھر اللہ کے طرف سے حکم ہوگا فرشتوں کے ذریعے یا داروغہ کے ذریعے یا مختلف وہ ہیں اس میں، آج داخل ہو جاؤ اس جنت میں، کس میں؟ جو جنت قریب آ گئی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ ادخلوها بسلام، کوئی خوف نہیں ہے. آج کوئی بنگلے میں جاتا ہے ہزاروں خوف ہوتے ہیں، روزگار بھی تو کرنا ہے، بنگلے کے ٹیکس بھی تو آتے ہیں، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، اور پانی کا وہ ہے، اور چور اوپر الگ ہے، ڈاکو الگ ہے، طوفان الگ ہے، اور بیماریاں الگ ہے، اور سب سے بڑی موت تو الگ ہے. دا دنیا دا پا مثال دسرئی آبادا اوتلرات لدی پا کسو کو سی گنا. یہ دنیا سرائے کے مانند آباد ہے، بس صرف آنا جانا ہے، یہاں بسنا نہیں ہے. کن فی دنیا کا انکا غریب او عابر السبیل، میرے نبی نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو کہ تو ایک مسافر ہے، یا راستے کو پار کرنے والا ہے، یا ساکن و قصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب، یہ بڑے محل میں رہنے والے ان قریب مٹی میں جانے والے ہو. کپینزت چتا دی کورشی پا دنیا کے قبرستان تا دا مکان پستر گو گورا. 5 منزلہ بنگلہ بھی مل جائے نا تو قبرستان کو بھی مکان سے نگاہ سے دیکھا کرو. وہاں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. دنیا میں تو عمل تھے، تو نے تیار کیا تھا بنگلہ، بڑے پیسے خرچ کیے، لیکن وہاں جو محل بنے گا قبر میں، میرے نبی نے فرمایا یہ ایک نیک انسان کے لیے جنت کا باغیچہ ہے. وہ نمازوں سے، روزوں سے، تمہارا کردار ایسے ہو کہ ہر کوئی دو ہاتھ اٹھائے تو تمہارے لیے دعا کرے. اللہ ایسے اس گھر میں جاؤ گے، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ موت آئے گی، ہر قسم کی سلامتی. رب فرماتا ہے بسلام، سلامتی کے ساتھ. اللہ مرزقنا یا رب. ذالک یوم الخلود، یہ داخل ہونا یہ ہمیشگی کا دن ہے. ان سے کہا جائے گا کہ آج تم اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان جنتیوں کے لیے وہ ہیں جو یہ چاہیں گے. دنیا میں انہوں نے وہ کیا جو اللہ چاہتا تھا، نفس کے خلاف جہاد کیا تھا، آج وہ مل رہا ہے جو یہ چاہتے ہیں. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، رب فرماتے ہیں ہمارے پاس سے مزید بھی نعمتیں ہیں. صرف یہ نہیں، مزید نعمتیں تمہارے تصور و خیالات میں بھی نہیں ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اب مکے والوں کو، غیروں کو پھر مخاطب کیا. کتنا پیارا بیان ہے قرآن پاک کا. ہم کہتے ہیں آج کل ہمارے مولوی ایسے بیان کریں نا کہ ہم سبحان اللہ کرتے ہیں. ایک موضوع چلے، قرآن پاک سے بیان سیکھو، یا رسول اللہ کے حدیث مبارکہ سے سیکھو کہ کس انداز سے. اب دیکھیں قرآن پاک سے، یہ تو دنیا کا وہ بیان ہے کہ انسان انگشت بدانداں ہے، کتنا پیارا ہے. لیکن ایک نہیں کہ ایک موضوع چلتا رہا. ہم کہتے نہیں امام صاحب آپ بس بولے نا نماز 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 نماز، بس ہو گیا ایک موضوع پہ. یہ نہیں ہم اس کا امتحان لے لیں کہ نہیں تو ارے ایسے بیان کر جو قرآن میں اللہ نے کیا. بس جو اب کتنا پیارا انداز. یہ جنتی ہیں، اب پہلے جہنمی تھے، پھر جنتی ہیں، پھر وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَ مِنَ الْقُرُونِ، بیان کیا اب اس کو دیکھو. یہ بات تو یہ ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کی بندگی نہیں کی تو دیکھ لینا ہم نے کتنے ہلاک کیے، بہت ساروں کو، کتنے امتیں ہلاک کی. اے مکے والو، اے دنیا میں رہنے والو، تم سے پہلے ہم اشد منہم، جو ان سے وہ زیادہ سخت تھے، طاقتور تھے، بدشن گرفت میں بڑی طاقت رکھتے تھے. فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ، نقبہ
دیوار میں سوراخ کرنا، ثقبہ لکڑی میں سوراخ کرنا. یہاں فنقبو وہ زمین میں گھومے، انہوں نے گشت کیا، بہت شہروں کو گھنگال ڈالا انہوں نے. فنقبو فی البلاد، یعنی پچھلی امتیں ان عرب والے کفار سے زیادہ بہادر تھے، جنہوں نے شہروں میں بڑے بڑے مضبوط قلعے بنائے، مگر عذاب کے وقت کچھ کام نہ آئے. حل من محیص، تو اب ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، ہے کوئی پناہ کی جگہ؟ اللہ کے عذاب سے کہاں پناہ لیں گے؟ یعنی جب ان پر عذاب آیا تو بچنے کی جگہ اور پناہ کا ٹھکانہ نہ ملا. رب فرماتا ہے میں تو ٹھکانہ دے سکتا ہوں، پناہ دے سکتا ہوں، لیکن میرے مقابلے میں کوئی نہیں دے سکتا. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى، بے شک اس میں یعنی اس قرآن میں نصیحت ہے، لمن کان لہ القلب، جس کے پاس دل ہو، جس کے پاس دل ہو، سوچنے کا دماغ ہو. او القسما، یا کان لگائے، وہ شہید اور وہ متوجہ ہو، شہید ہو. یعنی یہاں بیٹھا ہوئے کہتے یار وہ کام کیسے کروں گا، بیٹھا تو یہاں ہے. تو وہ جسم بھی ان کا حاضر ہو اور ذہن بھی سنے بھی اور غور و فکر بھی کرے. کلاس میں کتنے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، میں جب تقریر کر رہا تھا جی بتا میں کیا موضوع کرتا، جی ہم سے یہ مت پوچھا کرے، ہم تو اپنی دکانداریوں میں لگے ہوئے تھے، ہمارے پاس اتنا ٹائم تھوڑی تھا، ہم تو ویسے آئے ہوئے. اب پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں. اور گستاجی کیا تقریر کر رہا تھا، پتہ نہیں کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. اچھا تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو رب فرماتا ہے ارے اس کی سمجھ میں تو آتی ہے جو جسمن بھی حاضر ہو اور ذہنن بھی متوجہ ہو. کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے میں تمہیں ایک بات کرتا ہوں، جس نے صحیح کر لی اس کو انعام ملے گا. اب دیکھ اس کا ذہن بڑا متوجہ ہوگا، اب نہیں ہلے گا کہ غلطی نہ ہو جائے. اور تقریر کر لیا آگے، چھوڑو یار ابھی ہم نے نماز پڑھنی ہے، کیا کیا کرنے دے اسے. تو معلوم ہے کہ واعظ و نصیحت و عبرت سے فائدہ وہیں اٹھا سکتا ہے جس کے پاس عبرت پکڑنے والا دل ہو اور قبول کرنے والا ذہن ہو. ہاں کان حاضر، ہاں سننے کے لیے توجہ ہو. صرف اب جانور بھی تو سنتے ہیں، کیا وہ سمجھ جاتے ہیں؟ وہ صرف سنتے ہیں، بات ختم. اب سوچنا صرف انسان کا کام ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے دنیا کے مشرکو، اے غافلو، تم بتوں کو پوجنے والے ہو، رب کی بندگی چھوڑی. اب اللہ کی وحدانیت کس پیارے انداز سے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. ہاں بچے کو نا سب سے پہلے ہم سمجھاتے ہیں نا اس کو نا بولا یہ انعام ملے گا، یہ انعام ملے گا، تاکہ راہ راست پہ آ جائے. نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا ڈرا بھی دے کہ دیکھ لینا تو باز نہیں آ رہا، تیرا انجام یہ ہوگا. مختلف طریقے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ کس انداز سے اپنے طرف بلا رہا ہے کہ اے لوگوں چھوڑو. دیکھیں اگر تم کہتے ہو جنت نہیں ہے، لیکن یہاں تو دیکھ رہے ہو کہ میں نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، بے شک ہم نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، وما بینہما جو ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، صرف 4 دن میں، اتوار سے ہفتے تک. اتوار کو پیدائش کی ابتدا ہوئی، جمعے کو تکمیل. زمین 2 دن میں بنی، زمینی چیزیں 2 دن میں، آسمان 2 دن میں. خیال رکھے یہاں وقت خلق کا ذکر ہے اور کن فیکون وہ قدرت کا ذکر، یہ تخلیق کا ذکر ہے کہ تخلیق اتنے کی، ورنہ وہ تو قدرت کن فیکون بھی بیان رکھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ تو بس کن فیکون. آگے فرما رہا ہے کہ وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی. اب اللہ تعالیٰ ولا یعودہ حفظہما، وہ اس سے پاک ہے. تو اسے معلوم ہے کہ آسمانوں کو 6 دن میں پیدا فرمانا کمزوری یا تھکن کی بنا پر نہ تھا کہ ایک دن میں صرف ایک آسمان ہی بنا، بلکہ آہستگی میں 1000 حکمتیں تھی اور بندوں کو تعلیم تھی کہ ہم قادر ہو کر جلدی نہیں کرتے، تم مجبور ہونے کے باوجود
کیوں جلد بازی کرتے ہو؟ یہود کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا تھا نعوذ باللہ، ایک دن آرام فرمائے، یعنی ہفتے کے دن. تو اب 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن میں سب کچھ بنا اور ایک دن فارغ. تو یہ نہیں کہ اللہ تھکا، اللہ کی پناہ، ایسے کوئی عقیدہ ہماری ہے. دنیا والے 7 دن کام کرتے، ایک دن چھٹی، لیکن اکثر 2 دن کرتے، ہفتہ اتوار کرتے ہیں. اور کچھ تو ایسے ہیں جو زیادہ غریب ہیں، ان لوگوں کو وہ عید کے دن بھی، ہاں علماء چھٹی نہیں کرتے، اور ان کو چھٹی کرنی بھی نہیں چاہیے. ہاں کبھی غمی خوشی ہو، لیکن وہ جو کام ہے وہ تو کرتے رہیں گے. نماز پڑھنی ہے نا، اگر یہاں ہے محلے میں تو نماز پڑھا، ایسے نہیں کہ آج سو رہا ہوں آرام کر رہا ہوں. ان اماموں کا کیا حال ہے، کہتے نہیں 5 نمازوں میں تو ایک میں تو آرام کریں گے نا. صبح میں بزن سے نماز پڑھا دے آج ذرا، تو کیا کر رہا تھا؟ وہ دیر تک جاگتا رہا. کیوں جاگتا رہا؟ تم نے نماز نہیں پڑھنی. ان نمازیوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو گیا ہے، یہ تو دکانداری کر رہے ہیں نا، اس لیے اس کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق نہیں دی. خدا کے بندے، تو بھی موضوع نماز کے موضوع پہ بیان کرے گا؟ کر تو نہیں سکتا بہرحال. ہاں بخاری کی حدیث 1144 سنا لے گا. ہاں کیا حالت ہوگی؟ میں نمازی ہوں، تمہارے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، بولے کہ استاد جی آپ کے، آپ بھی تو ہفتے میں 2 دن نہیں ہوتے. ہاں کہاں تھے؟ آنکھ لگ گئی تھی، ہر وقت تیری آنکھ لگی ہوتی. انا للہ، پتہ نہیں کس انداز سے یہ دین کی تبلیغ کریں گے، مجھے تو ان کی فکر ہے. ان علماء سے ذرا عبرت حاصل کرو. انسان تو ہم سب ہیں نا، لیکن پکے نمازی بنو، سچے نمازی بنو. مولا صلاتم دائمون، نماز پر دوام کرنے والے، ہمیشہ نماز پڑھنے والے، وہ کامیاب ہیں. فاصبر اے محبوب صبر کیجئے. اللہ، کفار جو اللہ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور قیامت وغیرہ کا انکار کرتے ہیں، اس سے پیارے آقا دو جان کو تکلیف پہنچتی تھی. رب نے اپنے محبوب کو صبر کا حکم دیا. اللہ اللہ، محبوب صبر کیجئے بس. ما یقولون، وہ جو بکواس کرتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ، مراد نمازیں قبل طلوع الشمس، سورج سے پہلے، وقبل غروب، اور غروب سے پہلے. تسبیح سے مراد نماز ہے. اس آیت میں نماز فجر و عصر کا تاکید حکم دیا گیا، کیونکہ اس وقت رات و دن کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ قبل الغروب میں ظہر و عصر دونوں نمازیں شامل ہوں. اور آگے آیت میں جو من اللیل میں نماز مغرب و عشاء، تو 5 نمازوں کا ذکر. ومن اللیل فسبح، اور رات میں سے تسبیح بیان کریں. وادبار السجود، اور نمازوں کے بعد، یا سجود سے مراد نمازیں کیا کریں؟ تسبیح بیان کریں نمازوں کے بعد. تو 5 نماز، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور نماز. 5 کی نماز پڑھیے، امت کو بتائیں کہ نماز میں کیا کچھ ہے. وَاسْتَمِعْ، سنیے، یوم ینادی المنادی، جس دن پکارنے والا پکارے گا، مکان قریب، قریب کے مکان سے. سجود، یہاں تسبیحات کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں کہ ہم ہر وقت تسبیح پڑھتے رہیں. نماز کے بعد تسبیح و تحلیل، یہ تو ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پیارے عقائد و جہان صحابہ کرام ہر وقت تسبیحات اور تحلیلات پڑھتے رہتے تھے. اور اللہ والے آج بھی اپنی زبانوں کو اسی پر انہیں زیادہ مزہ آتا ہے اور بڑا سکون ہوتا ہے. بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو ہر نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، اور 34 بار اللہ اکبر. اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر ایک بار پڑھ لیا کرے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. مسلم شریف کی حدیث ہے. اور آگے فرمایا کہ سنیے، جس دن پکارنے والا پکارے گا قریب کی جگہ سے، وہ قیامت کے دن ہوگا. اسرافیل علیہ السلام کی سور پھونکی جائے گی، کہتے اسے، اور جبرائیل علیہ السلام پھر الگ پکارے گا. مختلف ان کے تفصیلیں ہیں. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن چنگار سنیں گے حق کے ساتھ، سچا دن، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ذالک یوم الخروج، یہ بار جیسے سور پھونکی جائے گی، قبریں آگے دیکھے آ رہا ہے کہ ہاں یہ پہلے پڑھوں.
انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، ہمارے طرف لوٹ کر آؤ گے۔ عربی کا دیکھیں یہاں پہ دیکھیں سنیں، انا ایک، نحن دو، نحیی تین و نمیت چار، ہم دنیا میں کوئی ایسا فرد پیدا نہیں ہوا کوئی جس کا ترجمہ کر کے دکھا دے کہ 4 مرتبہ ہم کہہ دے جملہ صحیح ہو۔ اگر میں کہہ دوں نا بے شک ہم زندہ کرتے ہم، وہ بولے گا کیا ہم لگا رکھے، کوئی دنیا میں کسی نے ترجمہ نہیں کیا کہ اس میں جملے میں جو 1 2 3 4 5 مرتبہ متکلم کا وہ 5 مرتبہ ترجمہ میں کر کے دکھا دے۔ ہم جو ترجمہ کرتے بس صرف سمجھنے کے لیے، ورنہ قرآن پاک کا حق ادا کرنا کسی کی بس کی بات بھی نہیں ہے، اس لیے قرآن پاک کے ترجمے سے قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے کوئی ایک کرتا ہے کوئی دوسرا کرتا ہے، ہر کوئی اپنی کوشش کرتا ہے کہ اس کا مفہوم سمجھا دے۔ یوم تشقق الارض، ہم زندہ کرتے ہیں، ہم موت دیتے ہیں، ہمارے طرف لوٹ کر آؤ گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، وہاں بھی وہی تھا، موت بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے۔ پھر اور یوم تشقق الارض عنہم سراعا، ان سے زمین جیسے سور پھونکے جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، سامنے جلدی سے تیزی سے نکلیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، رب فرماتا ہے یہ ہمارے اوپر یہ جمع کرنا بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کا حشر کیا ہے، کس انداز سے یہ انسانوں کو جمع کرے گا، اللہ فرماتا ہے وہ تو ہم کو آسان ہے، ہم خوب جانتے ہیں۔ نحن عالم بما یقولون، وہ جو کہتے ہیں محبوب، وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، بس نصیحت پیغام سنا دو۔ یہ اللہ کے رضا کے کام ہیں، اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اعمال جنتیوں کے ہیں اور یہ جہنمیوں کے ہیں، یہ بدبختوں کے علامت اعمال ہیں اور یہ نیکوکاروں کے اعمال ہیں، بس صرف بتا دو، باقی فکر میں نہ پڑیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اللہ سورہ قاف کی آخری آیت، اے محبوب قرآن پاک کے ذریعے نصیحت کریں۔ دیکھیں ہمارے بزرگوں کے جو بزرگ گزرے ہیں عرب کے سرزمین پہ، ہم نے جب نصیحت کرتے نا قرآن کی آیت ان کے زبان سے ایسے تسبیح کو کڑیوں کی طرف، بعض مقرر ایسے ہیں، میں اس دن ایک جگہ گیا 1 گھنٹہ سنا لیکن اس میں قرآن کی آیت نہیں تھی، میں نے بولا بس یہاں سے جانا بھی بہتر ہے۔ 1 گھنٹے میں 1 آیت، اور میرے استاد میں نے ایسے بھی سنے، خاص یمن کے سرزمین پر بزرگوں کی کتابیں دیکھی جو بڑے بڑے بزرگ گزرے، آیت پہ آیت آیت پہ آیت، رب بھی فرماتا محبوب انہیں نصیحت کریں قرآن کے ذریعے، بالقرآن، جو میرے وعید سے میرے عذاب سے ڈرتا ہے نا انہیں قرآن سنایا کریں۔ قرآن پاک کہ بیانات سے بڑھ کر کوئی دنیا میں سنا فلاں پتہ نہیں، ایک چھوٹی سی حدیث لے لیں گے ان کے ساتھ 10 اپنے خرافات ملا لیں گے، یوں ہوا تو یوں ہوا، اب عوام کو دبے سے بھی پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، عوام تو بولے سبحان اللہ، ان غریبوں کو پتہ کیا بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے، لیکن تیری حالت تو جو ادھر ادھر کی ٹانگ پٹونگ کر رہا ہے نا، تیری تو خیر نہیں ہے، ادھر ادھر کی کہانیاں سنا سنا کے، سچی کہانی واقعات سچے سچے سنایا کرو، زیادہ مبالغے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جس ولی کا ہم بات کریں نا بس اس کو وہاں تک پہنچائیں کہ بس لوگ کہتے ہیں اس کا نام لے ہمیں جنت مل جائے، اسے کبھی نہیں ملتی جنت، کس نے بولا؟ تمہارا عقیدہ بنانا چاہیے، قرآن پاک سب سے اعلیٰ کتاب ہے، اس میں مبالغے تمہیں نظر نہیں آئیں گے، زبردست انداز کا بیان ہے۔ چونکہ آپ لوگ حدیثوں سے دور ہیں کہ حدیثوں میں واقعات کس انداز سے ہوتے ہیں، صحیح حدیثیں جو ہوتی ہیں مختصر سے واقعات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ شان، جوامع الکلم، کہتے ہیں مجھے اللہ نے عطا کیا، رسول اللہ کی حدیثیں جتنی بھی رسول اللہ کی تقریریں ہیں، لیکن ان کو سنو، قرآن پاک کو سنو، تو یہ مختصر سا جملہ، فذکر، آپ نصیحت کیجئے، بالقرآن، قرآن کے ذریعے، قرآن پاک سے نصیحت کریں، جو اللہ کے وعید سے اللہ کے عذاب سے ڈرے انہیں نصیحت کریں، جو ڈرے جنہیں خوف ہو،
کہ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ نافرمانوں کا اب جو جہاں بھی واقعات آتے ہم ان کو پہلے یہ نہیں کہ بس واقعات نہیں، میں اپنے اس پہ پیش تو کروں، مقرر کا کام ہے کوئی واقعہ بیان کرے سامنے والوں کو جھنجھوڑے نہ کہ تم کیا ہو اس طرح عمل، یہ نہیں کہ اولیاء اللہ کا واقعہ سنانے کا مقصد ہی کچھ اور بنا دیا. یہ تو واقعی عجیب انداز ہے تبلیغ کا کہ اللہ والوں کی محبت کیا ہے کہ ان کی سیرتوں کو اپناؤ، ان کی طریقوں پر چلو. یہ تھوڑی ہے کہ نہیں ہم تو آ گئے اب وہ جانے اس کا کام جانے، ہمیں تو بخشائے گا نا، ہم چونکہ ان کے پروگرام میں آئے تھے. واہ 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 واہ. اگر 2 نمبری ہے نا تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا بھی جہنم میں جائے گا. یہ منافقین نے تو کلمہ پڑھا تھا، جنت کو بھی مانتے، جہنم کو بھی مانتے تھے، اللہ کو بھی واحد لا شریک مانتے تھے، لیکن 2 نمبری تھی ان کے اندر. رسول اللہ نے جو طریقے بتایا اس پر نہیں چلتے تھے، ظاہر کچھ اور تھا باطن کچھ اور تھا. تم اللہ والوں کے واقعات تو سنتے ہو لیکن گٹکا تمہارا منہ سے کبھی ایسا پتہ نہیں، نماز کے وقت بھی رمضان آتا ہے تو بولے یار گٹکے کے بغیر گزارا نہیں ہے، یا سگریٹ پی رہا ہے، یا جو ہے اور خرافات ہے. عمر رسیدہ ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، دانت گر گئے، لیکن کردار دیکھو تو یا گالیاں دے رہا ہے تو یا جو ہے نا وہ مجھے دیکھے نا وہ چھپا دیتے. میں نے بولے یا اللہ تیرے شکر ہے اتنی تو حیا ہے ان کے اندر، اب یوں بات کر رہے نہیں چھپائے ہوئے. میں نے بولا شکر ہے، شکر ہے نا، حیا تو ہے نا، ایماندار تو ہے اتنا کہ اگر وہ یوں کرتا تو میں کیا کر لیتا تھا. اب اگر اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ چیزیں بے ادبی بہت بڑا گناہ ہے، سمجھ آئی نا. تو میرے شاگرد انشاءاللہ گٹ کا خور نہیں بنے گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. جن حضرات نے سنا اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، کہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین.